بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو کسی ہر عام شخص کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ بہت خاص نعمت ہے اور اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی عنایت فرماتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مصیبت کے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس شخص کو اللہ تعالی چن لے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اللہ اس کو یہ نعمت ضرور عطا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ نے اس کی مقدر میں نہیں لکھا، وہ مدینہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والا عبداللہ بن ابی بھی ہو تو اسلام نصیب نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام کو جو اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام کے بعد جو سب سے بڑی نعمت سے نوازا تھا وہ تھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی شفقت، آپ کا پیار، آپ کی رفاقت۔ یہ بھی ہر شخص کے حصے میں نہیں آتی ہے، یہ اللہ رب العزت خاص لوگوں کو نصیب کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک شخص کا واقعہ ہے، تو بڑا دور دراز کا سفر کر کے مدینے کی طرف چل رہا ہے۔ ابھی تھوڑے ہی دور پہنچا تھا، مدینے سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی شخص سے، آپ کے کسی صحابی سے۔ صحابی کہنے لگے کہ ہم نے تو ایک ہفتہ ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ بلبلانے لگا، رونے لگا کہ میں جس مقصد کے لیے آ رہا تھا وہ مجھے نہیں ملا ہے۔ یہ شرف جن لوگوں کو ملا ہے ان میں سے ایک فارس کا بھی نوجوان ہے جس کا نام مابا تھا۔ یہ اصفہان ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ یہ مجوسی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، اور میں نے جو شروع میں آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو ہماری ہدایت کی طرف چلتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو ضرور ملتی ہے۔ تاریخ ابن ہشام کے اندر حضرت سلمان کا یہ ایک واقعہ ہے۔ یہ خود سناتے ہیں کہ میرا نام مابا تھا، ہم آ کے پوجا کرتے تھے لیکن دل مطمئن نہیں تھا۔ کہتے ہیں باپ کی بڑی شفقت تھی، بڑا پیار تھا، اس حد تک پیار تھا کہ باپ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا۔ اس نے، حالانکہ وہ بہت بڑا ذمہ دار تھا باپ ان کا، کہتے ہیں میرے باپ نے میری صرف یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم نے گھر کے اندر رہ کر جس آگ کی ہم نے پوجا کرنی ہے نا اس کو تم نے بجھنے نہیں دی۔ اور کہتے تھے میں یہ کام کرتا تھا لیکن دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک دن باپ نے
کہیں مصروف تھا تو بیٹے کو بھیج دیا۔ راستے کے اندر ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، کہتے میں نے ان کی عبادت کو دیکھا کہ وہ اپنے انداز کے اندر عبادت کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ عیسائی مذہب سچا مذہب تھا جس کے اوپر ایمان لانے والا شخص کامیاب ٹھہرتا۔ کہتے میں گرجے کے اندر چلا گیا، ان کی عبادت کو دیکھتا رہا، اتنا مگن ہوا کہ واپسی کا وقت ہی بھول گیا۔ رات کو لیٹ ہو گئی تو گھر میں پہنچا، باپ نے پوچھا بیٹا اتنی لیٹ؟ مجھے نہیں علم تھا کہ باپ اس مذہب سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ میں نے بتایا بابا راستے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا ہوں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کب گزر گیا ہے۔ کہنے لگے بابا میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بڑا مذہب بہت خوبصورت ہے، عبادت کا طریقہ بہت خوبصورت ہے، مجھے پسند آیا ہے۔ کہتے باپ نے جب یہ میری بات سنی نا، اس نے کہا آج کے بعد تیرا گھر سے باہر جانا بند۔ تاریخ ابن ہشام کے اندر ہے کہ حضرت سلمان کو ان کے باپ نے بیڑیاں لگا کے باندھ دیا گھر کے اندر کہ تم نے باہر نہیں جانا۔ کہتے میں نے نہ کسی طریقے سے پیغام بھجوایا، میں پوچھ کے تو آیا تھا کہ ان کا اصل مرکز کہاں پہ ہے، انہوں نے بتایا کہ ہمارا اصل مرکز شام کے اندر ہے۔ کہتے میں نے پیغام بھجوایا کہ جب تم میں سے کوئی قافلہ شام کی طرف جائے تو مجھے ضرور لے کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان تو بڑا قیمتی ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ کہتے قافلہ جانے لگا، مجھے پیغام بھجوایا گیا۔ حضرت سلمان کو اللہ رب العزت نے بڑی طاقت سے نوازا تھا۔ طاقت کے بارے میں یہ خود بتاتے ہیں کہ جب مجھے بتایا گیا کہ شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، کہتے میں نے اس ایسے زور لگایا نا تو وہ بیڑیاں بھی پاؤں کی بھی ٹوٹ گئی اور زنجیریں ساری ٹوٹ گئی۔ میں اپنے گھر سے بھاگا، قافلے والوں کے ساتھ مل گئے، شام کے اندر پہنچا، اس عالم کی خدمت کے اندر جو ان کا بہت بڑا عیسائیوں کا پادری تھا۔ کہتے اس کی عادت اچھی نہیں تھی، صدقات خیرات لوگوں سے وصول کر لیتا تھا، آگے اپنے پاس جمع کرتا تھا، غریبوں مسکینوں کے اندر نہیں بانٹتا تھا۔ حتیٰ کہ اس نے 7 گھڑے بھر لیے سونے کے۔ اب یہ اسلام کا جو لبادہ ہے نا، یہ ایسا لبادہ ہے کہ جس بندے کے اوپر لوگوں کا یقین ہو جاتا ہے نا، لوگ اس کے خلاف کوئی غلط بات ذرہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں اس کی ساری کرتوتیں دیکھتا رہا کہ یہ کرتا کیا ہے یار، میں تو اس کو بڑا نیک بندہ سمجھ کے آیا تھا۔ کہتے جب وہ فوت ہوا نا تو لوگ اس کو دفن کرنے لگے، تو میں نے کہا آواز لگائی، حضرت سلمان کہتے میں نے آواز لگائی، اللہ کے بندو یہ کوئی نیک انسان نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا بھیڑیا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں جب میں نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا نا کہ یہ ایسے ایسے کرتا تھا تو لوگ مجھے مارنے کے لیے دوڑے کہ حضرت صاحب ہمارے نزدیک تو یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو۔ کہتے ہیں نہیں یقین آتا تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کا سارا خزانہ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے اس کو دفن کرنے کی بجائے بطور عبرت شام کے چوک میں اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور کئی دن تک وہ اسی طرح سولی پر لٹکا رہا۔ اس کی جگہ پر ایک دوسرا راہب آیا وہیں پر، کہتے ہیں میں اس کی خدمت کرنے لگا، وہ بہت نیک تھا۔ جب وہ بھی فوت ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا حضرت صاحب میں حق کی تلاش میں ہوں، میں علم کی تلاش میں نکلا ہوں کہ اللہ کی زمین کے اوپر صحیح مذہب کون سا ہے، میں اس کا علم حاصل کر رہا ہوں، میری رہنمائی کی۔ اس نے کہا میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ہاں موصل ایک شہر ہے وہاں پر تم چلے جاؤ،
وہاں پر ایک عیسائی پادری ہیں، بہت نیک ہیں، بہت بڑے عالم، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کی خدمت کرنا، ان سے دین کا علم حاصل کرنا۔ کہتے میں اس کے پاس چلا گیا، وہاں پر کچھ دیر رہا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے پھر ایک ایسے علاقے کی طرف اشارہ کیا جو عراق کے بارڈر پہ تھا۔ کہتے میں وہاں پر چلا گیا، وہاں جو عالم تھا اس کو زبور اور انجیل کے اوپر، تورات اور انجیل کے اوپر بہت اس کو مہارت حاصل تھی۔ میں نے اس سے تورات اور انجیل کا علم حاصل کیا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ تم اب روم کے اندر چلے جاؤ، وہاں ایک اموریہ شہر ہے، وہاں ایک راہب ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری صحیح رہنمائی کرے گا۔ کہتے میں اس کے پاس چلا گیا، ساری داستان سنائی۔ داستان سنانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے علم بھی سکھاتا ہوں، لیکن تم اپنے گزر بسر کے لیے، اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے بھی تو کوئی بندوبست کرو۔ کہتے ہیں میں آدھا وقت دین کا علم حاصل کرتا وہاں پر، اور آدھا وقت میں کاروبار میں لگاتا۔ اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں برکتیں عطا کی، مجھے میرے پاس بہت سارے بکریوں کے ریوڑ جمع ہوئے۔ کہتے جب وہ فوت ہونے لگا نا تو میں نے پوچھا حضرت صاحب مینو بھی کسی پاسے لاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی زمین کے اوپر اس وقت کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کی طرف میں تمہاری رہنمائی کر سکوں۔ ہاں میں تمہیں عرب کی ایک وادی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عرب کے اندر ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے، اور وہ پیغمبر ایسی وادی کے اندر ہجرت کر کے آئے گا جو دو کالے پتھروں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ یہ آپ مدینے کے آس پاس دیکھیں گے نا تو دو پہاڑی سلسلے ہیں جن کی رنگت کالی ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت سلمان کہتے ہیں کہ مجھے اس عیسائی پادری نے ایک تو یہ نشانی بتائی، دوسری نشانی یہ بتائی کہ اس پیغمبر کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیے کو قبول کرے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں وہ بندہ فوت ہو گیا، میں تو دین کا طالب علم تھا، جس بندے کو ہدایت کی طلب کا شوق لگ جائے، اس کی محبت ہو جائے، اس کے سامنے پھر دنیا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جس کو اللہ کی محبت مل جائے، جو اللہ کی محبت کی تلاش میں ہے، اس کو پھر دنیا کچھ بھی نہیں لگتی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا نا تو ایک بنو کلب کی طرف سے قافلہ جو تھا، بنو کلب کا قافلہ وہ عرب کی طرف جا رہا تھا، راستے میں میری ان سے ملاقات ہوئی، وہیں وہ ہمارے شہر سے ہی گزرا۔ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ میری یہ بکریوں کے سارے ریوڑ ہیں، سارے تم لے لو، لیکن خدا کا واسطہ ہے مجھے عرب کی سرزمین تک پہنچا دو، عرب کی سرزمین تک مجھے پہنچا دو۔ کہتے ہیں میرا ان کے ساتھ سودا طے ہو گیا، بکریاں انہوں نے مجھ سے لے لی۔ آگے جا کر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا، غلام بنا کے ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اب پھر مصیبت کہ جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا تھا، بکریاں بھی ساری لے لی، سارا مال بھی لے لیا، لیکن وہاں تک پہنچایا نہیں۔ لیکن جس شخص کو اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہتا ہے، میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہدایت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، اور پھر صحابیت کا درجہ جس شخص کو اللہ نصیب کرنا چاہے، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اللہ اس کو یہ سعادتیں نصیب کر دیتا ہے۔ کہتے میں پریشان تھا، جانا کہاں تھا، بھیجا کہاں گیا ہے۔ اچانک جو میرا مالک تھا نا،
اس کا ایک کزن تھا جس کا نام شمعون تھا، وہ میرے مالک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ غلام مجھے فروخت کر دو، غلام مجھے فروخت کر دو۔ کہتے ہیں مجھے انہوں نے خرید لیا اور سیدھا لے گئے مدینے کے اندر۔ کہتے ہیں میں نے جہاں وہ ساری پہاڑوں کا سلسلہ دیکھا، میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں جس مقصد کے لیے 32 سال کا عرصہ گھر سے بھٹکتا رہا، 32 سال کا عرصہ والدین کے بغیر گزارا ہے، ہدایت کی طلب کے اندر گزارا ہے، اب مجھے وہ مقام ملنے لگا۔ کہتے ہیں میں اس کی خدمت کرتا رہا، انتظار میں تھا کہ کب اس وادی کے اندر کوئی پیغمبر ہجرت کر کے آئے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کھجور کے اوپر کھڑا تھا تو میرے مالک جو شمعون تھا اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے بندے تمہیں کیا بتاؤں، وہ جو قباء بستی والے بنو قیلہ والے ہیں نا، ان کی بربادی ہو، مکے کے اندر سے ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے، وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے اور وہ تو اس کے دیوانے ہوئے پڑے ہیں۔ اب عیسائیوں یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی کہا ہے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں، درندگی کی ہر حد کو پار کر جاتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اور اس کی زندہ مثال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ درندگی کی کس حد تک پہنچے ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے جب اس شمعون کے چچا زاد کی بات سنی نا، خوشی کی انتہا کا عالم یہ تھا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں درخت کے اوپر کھڑا کھڑا کانپنے لگا خوشی کے ساتھ، میں جلدی سے نیچے اترا کہیں میں گر ہی نہ جاؤں۔ نیچے اتر کر میں نے اپنے مالک سے کہا کہ مجھے بھی موقع دیں، میں بھی دیکھوں اس شخص کا، اس شخص کی جا کر زیارت کروں۔ میرے مالک نے کہا کہ ایسی کوئی اجازت نہیں، چپ کر کے اپنا کام کرو۔ کہتے ہیں میں پھر درخت کے اوپر چڑھا، شام ہوئی تو میں اپنے مالک سے آنکھ بچا کے کھجوریں کچھ لے کر قباء بستی کے اندر چلا گیا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے پہرے پہ کھڑے تھے، میں نے ان سے گزارش کی کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت کرنی، میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ جب میں گیا میں نے سامنے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، اور کتنی دیر تک میں دیکھتا ہی رہا۔ اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے آسمان سے چاند زمین کے اوپر اتر آیا۔ بڑی دیر دیکھنے کے بعد میں نے پھر ہوش سنبھلے، میں نے کہا کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں، نشانیاں دیکھنی تھی یہودی راہب نے جو بتائی تھی، اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھ کچھ ساتھی ہیں جو سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، زمینیں، جائیدادیں، مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں، میں یہ مال صدقہ لے کر آیا ہوں، آپ خود بھی کھائیں ان کو بھی دیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور وہ ساری کھجوریں جو تھی وہ صحابہ کرام میں بانٹ دی، فرمایا کھاؤ، خود نہیں کھائی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا کہ سلمان پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، پہلے جو علاقہ بتایا گیا تھا وہ بھی وہی ہے، پہلی نشانی بھی پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے پیغمبر مدینے کے اندر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر موجود تھے کسی میت کو دفن کرنے کے لیے، تو میں پھر کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے پیغمبر میں یہ کھجوریں آپ کے لیے اس لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ نے اس دن جو میں صدقہ لے کر آیا تھا وہ کھجوریں نہیں کھائی تھی،
اب میں یہ تحفہ لے کر آیا ہوں، ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے سامنے رکھی، خود بھی کھائیں اور صحابہ کرام کو بھی کھلائیں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا سلمان دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، پھر میں آپ کے گرد چکر لگانے لگا۔ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اب کوئی شخص ایسے چکر لگائے تو بندہ پریشان تو ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں جب میں قریب ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کے پیچھے ہو کر، میں تو مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا، تیسری نشانی، تو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ مجھے دھکیل کے پیچھے کر دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ میرے صحابہ پیچھے ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو، مجھے پتہ ہے یہ کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی قمیص کو پیچھے کیا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ وہ جو مہر نبوت میں نے دیکھی آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان سیب کی شکل میں تھی۔ مجھے تو منزل مل گئی ہے، مجھے تو منزل مل گئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر نبوت کو دیکھا اور چومنا شروع کر دیا، چومتا جا رہا ہوں اور روتا جا رہا ہوں۔ بڑی دیر تک روتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پکڑ کے اپنے قریب بٹھایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت سلمان کی داستان سنی ہے۔ کہتے ہیں میں ابھی آدھی داستان سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ہدایت کی اتنی طلب، ہدایت کے لیے اتنی مشکلات، ہدایت کے لیے اتنے لمبے سفر، اتنی بڑی پریشانیاں اٹھائیں تو نے، پھر آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، آپ نے نام سلمان رکھا، پھر آپ نے فرمایا سلمان، پہلے مابا تھا، بعد میں آپ نے بدل کے سلمان رکھا۔ آپ نے فرمایا سلمان یہ اپنی داستان میرے صحابہ کو بھی سناؤ۔ یہ صحابہ کرام کی قربانی ہے، یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت اتری نا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں؟ حضرت سلمان کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری کمر پہ ایسے ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہیں اگر ہدایت آسمان کے ثریا ستارے پر بھی ہوتی، یہ ترمذی کی روایت ہے، ہدایت اگر ثریا ستارے پر بھی ہوتی یہ لوگ وہاں سے بھی ہدایت لے آتے۔ ایسی ہدایت کی تڑپ ہے ان لوگوں کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کتنی تھی، آپ کو پیار کتنا تھا اپنے اس دیوانے سے، آپ نے اس کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے حضرت سلمان کو۔ اور مسلم کی ایک روایت ہے مکہ فتح ہوا تو حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق ابو سفیان کو لے کر آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تینوں لوگ، ساری پرانی مشکلات تھیں، حضرت بلال نے تو پھر مکہ بھی تو دیکھا تھا، حضرت سلمان تو مدینے میں ہی آئے تھے، بلال نے تو مکہ بھی دیکھا تھا۔ کہتے جب بلال نے، ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو تھوڑی بہت طرح کلامی ہوگی ابو سفیان کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے ان تینوں لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ، صدیق جیسی عظیم شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا اے ابو بکر یاد رکھنا یہ جو تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ذرا دھیان سے، ذرا خبردار ہو کر، اللہ کی زمین کے اوپر اگر یہ بلال، اگر یہ صہیب، اگر یہ سلمان فارسی، اللہ کی زمین کے اوپر اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو آسمان کے اوپر اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔
یہ مقام ہے قربانیاں دینے والوں کا، یہ اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے قربانیاں دینے والوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اللہ کے پیغمبر کے بڑے قریب ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کی قدر کی۔ اور غزوہ خندق کے موقع کے اوپر جو خندق کھودی گئی تھی وہ بھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے ساتھ کھودی گئی۔ تو یہ میرے بھائیو صحابہ کرام کی داستانیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کی طلب کے لیے نکل پڑتا ہے، ہدایت کے لیے محنت کرتا ہے، اس کو اللہ رب العزت ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ اور جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہی سوچتا رہتا ہے کہ فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، اس شخص کو ہدایت نہیں ملتی۔ نماز کے اندر صدق دل سے جو شخص کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو دین کی طلب کے لیے نکلتا ہے، ہدایت کی طلب کے لیے نکلتا ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی وحی کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، نبی الاسلام فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اللہ کے پیغمبر میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے، آپ نے خوش آمدید کہا، پھر آپ نے فرمایا علم دیتا ہوں، حدیث سناتا ہوں، قرآن سناتا ہوں، لیکن پہلے خوشخبری سنو۔ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا ابھی جب تم میرے پاس آئے ہو نا علم حاصل کرنے کے لیے، تمہارے استقبال کے لیے مجھ سے لے کر جہاں تک زمین اللہ کی پھیلی ہوئی ہے وہاں تک اللہ کے فرشتے تمہارے استقبال کے لیے پھیل گئے۔ پھر بائیں طرف آپ نے اشارہ کیا، پھر آپ نے آگے اشارہ کیا، پیچھے اشارہ کیا، پھر حدیث کے الفاظ ہیں وہ زمین کے اوپر جگہ ختم ہو جاتی ہے، وہ فرشتے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہوئے آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک طالب علم کے استقبال کے لیے، جو دین کی طلب کے لیے نکلتا ہے، جو ہدایت کی طلب کے لیے نکلتا ہے۔ ہم بھی آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے جی، ہر بندہ ہی کہتا ہے میں صحیح ہوں، ہم کہتے ہیں ہر صحیح نہیں ہے، صحیح وہ ہے جس کی اعمال اس کتاب کے مطابق ہے، صحیح وہ ہے جس کے اعمال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی حدیثوں کے مطابق ہے۔ اب تو تحقیق بڑی آسان ہو گئی، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ایسی ایسی ایپس موجود ہیں، حدیث کی درجنوں کتابیں جن کی قیمتیں ایک عام انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، کوئی خرید ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک ایک ایپ کے اندر ساری حدیث کی کتابوں کو جمع کر دیں، خود پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اللہ کے پیغمبر کا روزہ کیسا تھا، تجارت کیسی تھی، خوشیاں کیسی تھی، غمیاں کیسی تھی، اللہ کے پیغمبر دین کون سا دے کر گئے ہیں، صحابہ کرام نے ان پر عمل کیسے کر کے بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے عزت ایمان شان والی، صحابہ کی محبت والی، اہل بیت کی محبت والی زندگی پہ زندہ رکھے، اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔